حاصل کیا، حضرت محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے علم کو حاصل کیا، لیکن حضور نے علم کو حاصل کیا نہ علماء سے حاصل کیا، نہ فضلاء سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل ہوا آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حضرات گرامی قدر، آج سے پہلے آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا۔ اگر آپ نے کسی شیخ سے علم کو حاصل کیا ہوتا، کسی انسان سے علم کو حاصل کیا ہوتا، تو شک کرنے والوں کے شک میں بدن ہوتا۔ لیکن آج وہ بات کر رہا ہے کہ جس نے آج سے پہلے کسی کالج کا رخ نہیں کیا، کسی درسگاہ کا رخ نہیں کیا، آج وہ بات کر رہا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، جس کا دل جو تھا ہر قسم کی آرائش سے پاک تھا، جس کی فکر جو تھی وہ اتنی رفیع تھی کہ وہ ہر آن اپنے مقصد تحلیق کے پر غور و خوض کے اندر مصروف تھا، جس کی فکر کی رفت کا عالم یہ تھا کہ اپنے مالک اور اپنے خالق کی پہچان میں سرگردہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، وہ زمانے کے نشیب و فراز کے دوران اپنی حقیقی منزل کے تعین کے لیے غار حرا کی تنہائیوں کے اندر جو تھا اپنے وقت کو بتا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو نورانیت سے، حکمت سے، دانائی سے بھر رہے تھے، اور عالم اتصال روحانیت کا یہ تھا اور مقام رفیع روحانیت کا یہ تھا کہ ادھر رات کو ہاتھ دیکھتے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالی سبیدہ سحر کی طرح اس ہاتھ کو مجسم فرما دیتا تھا۔ 6 مہینے تک حضرت رسول اللہ سچے خوابوں کو دیکھتے رہے، اور حضرات گرامی کے اس کے بعد 23 برس تک جو ہے آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے حضرت رسول اللہ کے اس فرمان مبارک کی تشریح سمجھ میں آتی ہے جب آپ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ خواب جو ہے وہ وحی کا 46واں حصہ ہے، تو اس بات کا مفہوم اور مطلوب یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر 23 برس تک وحی کا نزول ہوا، اس کے مد مقابل آپ کے اوپر 6 مہینے تک سچے خوابوں کا جو تھا آپ کو اس کے ذریعے شرح صدر کو عطا کیا گیا۔ حضرات گرامی کے 6 ماہ کی نسبت 23 برس کے ساتھ 46ویں حصے کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرما دیا، مسلمان اور مومن کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت یا وحی کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور تمام کے تمام نبوت کے لوازمات اور وحی کے آثار و امکانات یہ سارے مٹ گئے ہیں، لیکن آج بھی خواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حقیقت کا القاء، یہ راستہ آج بھی باقی اور زندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ایسے مقام رفیع کے پر فائز ہوئے قرآن مجید کے نزول کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر لفظ کو اور آپ کی ہر ادا کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا بھی بنا دیا، اور اس امر کا اعلان بھی فرما دیا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ آپ اپنی مرضی اور ضرورت کے ساتھ نہیں بولتے، بلکہ آپ جب بھی بولتے ہیں جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پھر آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں ماننا، کہ جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے عالم کی بات کو ماننا، جس نے فقیہ کی بات کو ماننا اس نے فقیہ کی بات کو ماننا، جس نے مجتہد کی بات کو ماننا اس نے مجتہد کی بات کو ماننا، جس نے محدث کی بات کو ماننا اس نے محدث کی بات کو ماننا، جس نے علامہ کی بات کو ماننا اس نے علامہ کی بات کو ماننا، جس نے اسی بہت بڑے عالم اور بالغ اور نقطہ نظر اور دانشور صاحب نقطہ دان دانشور کی بات کو مانا، اس نے دانشور کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات میں یہ مقام رفیع اگر حاصل ہوا، تنہا مصطفیٰ کو حاصل ہوا، تنہا محمد کریم علیہ السلام کو حاصل ہوا، تنہا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا، تنہا حضرت حبیب اللہ کو حاصل ہوا۔ وہ مقام رفیع کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا ہے اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ مالک کائنات کی بات کو مانا ہے۔ چنانچہ فہم شریعت کو صحیح طور پر اس راستے پر چلنے کے لیے جو شریعت کا درست اور صحیح فہم ہو، ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال کی ضرورت ہے، آپ کے نقش قدم کے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کے اندر ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، ایک مقتدا کی ضرورت ہے
جس طرح امام نماز کے اندر جو ہے جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے ہم بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، امام سینے کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے ہم بھی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، امام رفع الیدین کہہ کے رکوع میں جاتا ہے ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے ہم سمع اللہ لمن حمدہ یا ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے ہم بھی سجدے میں جاتے ہیں، ہم امام کی اداؤں کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اس طرح جملہ معاملات کے اندر، زندگی کے تمام نشیب و فراز کے اندر، زندگی کی تمام فیکلٹیز کے اندر، زندگی کے تمام شعبات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو ہمارا امام بنا دیا، ہمارا مقتدا بنا دیا، ہمارا پیشوا بنا دیا۔ حضرات گرامی کا عالم یہ ہے حضرت رسول اللہ ہماری تہذیب کے بھی امام ہیں، ہمارے تمدن کے بھی امام ہیں، ہمارے حلیے کے بھی امام ہیں، ہمارے لباس کے بھی امام ہیں، ہماری حجامت کے بھی امام ہیں، ہماری تہمت کے بھی امام ہیں، حضرات گرامی قدر ہماری ثقافتوں کے بھی امام ہیں، ہماری سیاست کے بھی امام ہیں، ہماری ریاست کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ کی مسکراہٹیں بھی حجت ہیں، آپ کا آنسو بھی حجت ہے، آپ کے اقوال بھی حجت ہیں، آپ کے افعال بھی حجت ہیں، آپ کی تقاریر بھی حجت ہیں۔ حضرات گرامی قدر پنجابی کے شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ میں بات کہی، ادیب بات کرے ادب بنے، حدیب بات کرے ہدابت بنے، کاتب لکھے کتابت بنے، دانشور بات کرے دانش بنے، لیکن حضرت رسول اللہ کا مقام رفیع کیا ہے؟ ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے لبھائے مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں وہ کنکریٹ ریالٹی ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی، ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتی، ان کو دنیا کے اندر کوئی سپر سیڈ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر عقل انسانی کی اکثریت کی بات نہیں، عقل انسانی کا اجتماع بھی حضرت رسول اللہ کے فہم کے پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس طرح عقل انسانی عقل رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی کا اسی لیے ہمارا شرح صدر ہے اس بات کے پر، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس بات میں کوئی نہ ریب ہے، نہ تردد ہے، نہ شک ہے، نہ شبہ ہے۔ قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت ڈیم کو بنانے کی بات کرے ہم مانیں گے، پلوں کو بنانے کی بات کرے ہم مانیں گے، بجٹ کے اونچ نیچ کی بات کرے ہم مانیں گے، اداروں کے اختیارات کو تعین کی بات کرے ہم مانیں گے، انصاف کی فراہمی کے لیے ججوں کی تعداد کو بڑھانے کی بات کرے ہم مانیں گے، لیکن قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت کی بات نہیں، پوری قومی اسمبلی حضرت رسول اللہ کی حرام کردہ بات کو حلال کرے ہم نہیں مانیں گے، حضرت رسول اللہ کی حلال کردہ بات کو حرام کرے ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کی بات کو تھوک دیں گے، لیکن مصطفیٰ کی بات کے پراج کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ فہم ہے جو ہم کو حاصل ہوا، قرآن سے حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ کے فرامین سے حاصل ہوا۔ اسی لیے ہم یہ بات کئی مرتبہ کہتے ہیں، جو لوگ کئی مرتبہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں، ہاں ہم جمہور کی رائے کو مانتے ہیں، لیکن اصلی معاملات میں مانتے ہیں، ہم جمہور کی رائے کو مانتے ہیں، ضروریات معاشرت کے معاملات کے اندر مانتے ہیں، معاشرتی ضروریات کے معاملات میں مانتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے دائرہ کار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ادارے جو ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے حکمت عملی کا تعین کر سکتے ہیں، اپنے پلانز کو لے آؤٹ ان کا تیار کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کنسنسس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حضور کی بات ہوگی، جہاں پر آقا نامدار کی بات ہوگی، جہاں پر سید ولد آدم کی بات ہوگی، جہاں پہ حبیب کبریا کی بات ہوگی، جہاں پہ بدر الدجا کی بات ہوگی، جہاں پہ شمس الضحیٰ کی بات ہوگی، جہاں پہ والی بطحا کی بات ہوگی، جہاں پر فکان قاب قوسین و ادنیٰ والے مقام والے کی بات ہوگی، جہاں ورفعنا لک ذکرک کی شان والے کی بات ہوگی، جہاں پر علم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی بات ہوگی، جہاں پر وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے کی بات ہوگی، جہاں پر ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کی بات ہوگی، اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات کو پراج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ سبق ہم کو حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ سے حاصل ہوا۔ حضور نے سمر کا اعلان فرما دیا، کہا میں والی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا اس کے وزن کی بڑی باتیں سنی ہیں، اس کو تولا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تولنے کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کے پلڑے میں مصطفیٰ کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا،
حضرات گرامی کا ترازو کے دوسرے پلڑے میں 10 آدمیوں کو ڈالا گیا، حضرت رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا۔